السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
اور اپنی عورتوں کو، بیویوں کو حق مہر دینے میں زیادتی مت کرو، دل چھوٹا مت کرو، خوشی خوشی ان کو حق مہر دو۔ اگر اس میں سے وہ کوئی حق مہر تم کو دے دیں باخوشی استعمال کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، تو اس کو احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے، مزے کے ساتھ استعمال کرو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، حاجات، تمنائیں، دعائیں، گزارشات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا نہ کوئی مالک تھا، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی کا مالک ہو سکتا ہے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہماری غلطیوں، کوتاہیوں کو درگزر فرماتے ہوئے دنیا کی بہترین انواع و اقسام کی عظیم ترین نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ انگنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جن کی شب و روز کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کے بعد آج میں اور آپ دین اسلام کی چھتری تلے بیٹھے ہیں۔ انتہائی معزز، قابل قدر سامعین گرامی، اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا کے نظام کے اندر مختلف انبیاء کرام، مختلف شریعتوں کے ساتھ ساتھ جو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس آخری نبی اور آخری شریعت کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے کائنات کے حسن کے لیے، خاندان کی بہتری کے لیے، نوجوانوں کی آسائش کے لیے، مرد و عورت کے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے، نیکیوں کو بہترین اور رغبت کے ساتھ کرنے کے لیے، اللہ احکم الحاکمین نے اس امت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نکاح کو لازم کیا ہے۔ یہ نکاح اسی طریقے سے لازم ہے، انہی شرائط کے ساتھ لازم ہے، انہی قواعد و ضوابط کے ساتھ لازم ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور آپ کے اصحاب نے کر کے دکھایا۔ لیکن معاشرے کی اس ضرورت کو، اہم ترین ضرورت کو، ہم نے اپنے بیمار دلوں کے تالوں سے باندھ ڈالا کہ جس کی چابی اللہ احکم الحاکمین نے قرآن و سنت کے اندر رکھی ہے۔ انسان چابی کی توجہ اس لیے نہیں کر پاتا کہ میرے معاشرے کے رسم و رواج، میرے معاشرے کا شوق اور شوکا شاکی، میرے معاشرے کے ہوس نے، ہمارے شوق نے، حدود اللہ کی پامالی نے، ان سب چیزوں نے ہتھ کڑیاں بند کر ہمارے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے اور ہم قرآن کی چابی سے دور ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لاکھوں کا حق مہر مقرر کیا جاتا ہے، کروڑوں کے اخراجات کیے جاتے ہیں، نکاح میں آنے والے
سینکڑوں ہزاروں افراد موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر ان سب کا معائنہ کیا جائے تو ان کے دل عبادت سے محروم اور ان کی روح مردہ پائی جاتی ہے۔ اور شادیوں میں، نکاح میں ہمارے بچوں کا بے رغبت ہونا اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم نے ان کے لیے جو جو کام اللہ احکم الحاکمین نے آسان قرار دیے، ہم نے ان کے لیے وہ بھی آسان نہیں رہنے دیے۔ اور اسی لیے اللہ کریم معاف فرمائے، میرا معاشرہ اس ڈگر کے اوپر ہے کہ نوجوان شادی کی طرف بعد میں جاتا ہے، شادی کے لیے فواحش، لغویات، پریکٹس کے نام پر غلط راستے کے اوپر قابضہ ہو جاتا ہے۔ سادہ سے الفاظ میں شادی کو مشکل بنا کر زنا کو آسان اور قریب ترین کرنا۔ ہم نے پچھلی نشستوں میں دو مظاہر کے اوپر گفتگو کی تھی۔ پہلا کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں اتنی اونچی آئیڈیلزم ہے کہ ان کے آئیڈیل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شادی کی عمر 35 کو پہنچ جاتی ہے۔ دوسرا مظہر کہ جن کو اللہ احکم الحاکمین نے ولی بنایا ہے، باپ کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، چچا تایا یا ماموں کی صورت میں، جب ان کے پاس کوئی احسن اور نیک رشتہ پہنچتا ہے تو وہ ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں ابھی ہمارا سٹینڈرڈ نہیں ہے، اور اس بات سے بھی عمر 30-35 کو پہنچ جاتی ہے۔ اور شادیوں میں رکاوٹ کا تیسرا اہم مظہر ہے کہ میرے معاشرے کے اندر حق مہر کے معاملے میں بڑی ہی زیادہ زیادتی کرتی جاتی ہے۔ یہ زیادتی کچھ اس قسم کی ہے کہ کسی جگہ حق مہر دیا جاتا ہے آسمان کی اونچائی جتنا، اور کسی جگہ حق مہر اتنا بھی نہیں دیا جاتا کہ انسان اپنے پہننے کے لیے یا چلنے پھرنے کے لیے کوئی سامان بھی خرید سکے۔ کسی جگہ حق مہر کی ڈیمانڈ ہوگی بیٹی سے پہلے، بیٹی دیکھ جائیں گے، پسند آ جائے گی، اگلے معاملات فکس ہونے سے پہلے ولی باپ ہے، بھائی ہے، چچا تایا ہے، جو بھی ہے، وہ اس بیٹی کی نیلامی کے لیے اعلان کر دیتا ہے جی اس کا 20 لاکھ ہمیں حق مہر چاہیے، اس کے بغیر ہم نے بچی بیاہ نہیں دیں۔ حق مہر آسمان کی اونچائی جتنا، اگر لڑکے کا معائنہ کیا جائے تو اخلاق زمین سے اتنا بھی اوپر نہیں آیا کہ گھٹنوں تک آ جائے۔ دوسرا پہلو دیکھ لیں، مال و زر بے شمار ہے، مہمان شادی میں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، فیکٹریاں ہیں، دکانیں ہیں، کاروبار ہے، کرائے آتے ہیں، ٹھیک ٹھاک اللہ نے مال دیا ہے، لیکن جب حق مہر کی باری آتی ہے تو جی جو شرعی حق مہر ہے وہ لکھ ڈالے۔ اگر کوئی اصرار کرے نہیں جی بتا دے، جی 5000 لکھ دے، 10,000 لکھ دے، 20,000 لکھ دے، 30,000 لکھ دے۔ مطلب اسلام نے جو درمیان کا رستہ مومن اور ایمان والے کو دیا تھا آسائش کا، وہ کوئی پکڑنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ایک فتنہ اٹھا، آپ تک یہ بات پہنچی کہ حق مہر کی زیادتی کی وجہ سے کئی رشتے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خاتون کو دیکھا گیا، پسند کیا گیا، بات چیت تھوڑی سی بڑی تو انہوں نے حق مہر کی ڈیمانڈ کی، حق مہر کم ہے، دوسرا ہے اس نے زیادہ حق مہر دیا، نکاح اس کے ساتھ ہو گیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، وہ منبر رسول پر بیٹھے،
لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لوگوں یاد رکھو یہ حق مہر میں آگے بڑھ جانا اگر برکت والا ہوتا تو تم سب سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ہوتے. اور کسی بھی جگہ اگر شریعت کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو صحیح البخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو ایک بھی بیوی کو 12 اوقیہ چاندی سے کم حق مہر نہیں دیا. اب اگر جب کہا جاتا ہے نا جی آپ صاحب جو شریعت کے مطابق لکھ دے ہیں, کوئی آپ صاحب ذرا سمجھداری کرتے ہوئے وہاں 12 اوقیہ چاندی لکھ دے نا تو انشاءاللہ وہ پورے کرتے رہے. 12 اوقیہ چاندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر یہ نوٹ کی کرنسی نہیں تھی ہوا کرتی. درہم دینار خالص سونے کا خالص چاندی کے ہوا کرتے تھے. بہترین جانور ہوا کرتے تھے تجارت کے لیے, اونٹنیاں بکریاں یہ ہوا کرتی. 12 اوقیہ چاندی تقریباً 480 درہم بنتے ہیں, اور اگر صرف چاندی کی حساب میں اس کی قیمت ہے تو تقریباً یہ 7 سے 8 لاکھ روپے بنتی ہے. لیکن اگر اس کا مالی حساب کیا جائے تو وہ تقریباً آج کے دور میں قیمت کے حساب سے 480 سے 500 درہم تقریباً 30 سے 40 ہزار کے قریب بنتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 50 ہزار. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی 12 اوقیہ چاندی سے بڑھ کر کسی کو حق مہر نہیں دیا. جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی سب سے بہترین بیٹی کو, سب سے اعلیٰ بیٹی کو جو حق مہر دیا تھا وہ بھی 12 اوقیہ چاندی کی تھی. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اسی طرح کے احکامات ملتے ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کے عوض حق مہر دے کر نکاح کیا. اور ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا, حق مہر کے لیے کوئی چیز نہ ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا دینی تعلیم کے بارے میں قرآن کتنا یاد ہے؟ کہ اللہ کے رسول مجھے اتنا قرآن یاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حق مہر مان دیا کہ تم پر لازم اور فرض ہے کہ اپنی اہلیہ کو اتنا قرآن یاد کروانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا عمر فاروق کے دور کے اندر حق مہر کے نام کے اوپر تھوڑی سی نیلامی اور بولی لگنے شروع ہوئی, جسے سیدنا عمر فاروق نے روک دیا. بلکہ وہاں پر ایک خاتون آئی اور اس نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی نے حق مہر کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی, جتنی آسانیاں دے دو. سیدنا عمر فاروق نے کہا میں نے اس لیے لوگوں کی اصلاح کی ہے کہ لوگ یہ بات نہ سمجھنے لگ جائے کہ حق مہر زیادہ دینا زیادہ تقوی کا معیار. اور پھر وہی بات آپ نے دہرائی, اگر حق مہر زیادہ دینا بہت زیادہ تقوی یا بہت زیادہ برکت کا معیار ہوتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے دیتے. اور یہ تیسرا اہم مظہر ہے کہ کسی جگہ لاکھوں کے حق مہر کی ڈیمانڈ ہے, گویا بیٹی بیچی جاتی ہے, اس کی بولی لگائی جاتی ہے, نہ ملے تو رشتہ لیٹ کر دیتے ہیں. اور اگر کسی جگہ ساری کچھ آسائش موجود بھی ہے, مال و زر موجود بھی ہے, وہاں پر اگر کوئی حق مہر کی بات نہیں کی جاتی, سارے کام بیٹا اپنی مرضی کے کرتا ہے, منگنی بھی اپنی مرضی کی, جی اس میرج ہال میں ابو جی منگنی ہوگی, کمرہ بھی اپنی مرضی کا تیار کرواتا ہے, وال پیپر ہونا چاہیے, سیلنگ ہونی چاہیے, LCD ٹی وی سب کچھ ہونا چاہیے, AC لگا ہونی, فلانا بیڈ ہونا چاہیے, فلانا گدا ہونا چاہیے. گاڑی اپنی مرضی کی سلیکٹ کرتا ہے, فلانی گاڑی کے اوپر, بڑی گاڑی کے اوپر, 4 ویلر کے اوپر میں نے بیٹھ کر جانا ہے, لوگ دیکھے میری کوئی بارات جا رہی ہے. موبائل اس کے ہاتھ میں لاکھوں کا ہوتا ہے, لیکن سب سے بڑا المیہ پتہ کیا ہے, سارے کام اپنی مرضی کے کر رہے ہیں. جب سٹیج پر نکاح پڑھانے والا پوچھتا ہے حق مہر کتنا, تو ابا جی کی طرف منہ کر لیتا ہے, ابا جی بتائیں. تب وہاں پر کہہ دیتا جی ابا جی کے بغیر چلنا نہیں.
سارا مال کسی جگہ پر عزت اتنی، اس بیٹی کی عزت کی قیمت 5-10 ہزار روپیہ حق مہر پر لگائی جاتی ہے۔ اور اللہ ہمارے والدین اور خاص طور پر بیٹی کے باپوں کے اوپر اللہ رحم فرمائے، دل کی جیسی بھی کیفیت ہو کبھی اظہار نہیں کر پاتے۔ مہمانوں نے آنا ہونا 1 بجے کا ٹائم ہو، 3:30 بجے آ جائیں، چہرے پر جیسے مرضی تاثرات آ جائے، جی مہمان نہیں آئے، بڑی بد دلی کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم بیٹی والے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ اور بیٹے والے کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ٹائم پر چلیں گے تو ہمارا پاؤں اوپر نہیں رہے گا، ہم لیٹ جائیں گے کہ ہمارا پاؤں بیٹی والوں کے اوپر رہنا چاہیے۔ کسی جگہ پر اتنی آسانی کہ اللہ کے احکامات کے علاوہ کروڑوں روپیہ لگا دینا، جہاں پر اللہ احکم الحاکمین کا حکم ہے وہاں پر لگانا ہی کچھ نہیں۔ اور پھر یہ دور جاہلیت کی یہ بھی بات ہمارے معاشرے کے اندر ہے، بیٹے کو پہلے ہی سمجھا دیا جاتا ہے ہم نے 2 لاکھ روپیہ حق مہر لکھوانا ہے، تم نے کمرے میں جاتے سار حق مہر پہلے قبضے میں لینا، دے دو۔ وہ بیچاری بیٹی بھی دے دیتی ہے، کوئی بات نہیں، خامد یہ اسی کے ساتھ زندگی گزرنی ہے، وہ جناب 1,00,000 2,50,000 جناب اسی وقت خامد کیا آتی ہے۔ یہ دور جاہلیت کا عمل ہے جس کو اللہ کا ملاقم نے سورہ النساء کے اندر رکھا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ حق مہر کے معاملے میں کنجوسی، بددلی، بے رغبتی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے حکم دیا جو حق مہر دیا یہ عورت کی ملکیت ہے، بلیک میل نہیں کرنا اس کو کہ میں بھی تمہارا خامند ہوں، کوئی بات نہیں۔ کئی جگہ پر عادت ہوتی ہے حق مہر نہیں نہ لیتے جو لوگ، وہاں پر ایک جگہ ایک بندے سے ملاقات ہوئی، شادی کے والے سے گفت و شنید ہوئی، وہ کہتا ہے جی ہم نے تو پہلے ہفتے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جب ہم نے ہنی مون کے لیے پھرنے جانا ہے تو وہ جو بیگم کو حق مہر کے پیسے دیے وہ استعمال کرنے، اپنی جیب میں چاہے جتنے مرضی پڑے ہو وہ نہیں نکالنے۔ ہاں جو حق مہر کے نام پر ہم نے کچھ پیسے دے دیے ہیں ہم نے ان کو سب سے پہلے استعمال کرنا ہے۔ اللہ احکم الحاکم نے فرمایا یہ خاتون کا، عورت کا، بیٹی کا حق ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر تجھے وہ خوشی سے دے دیتی ہے تو موسٹ ویلکم، اچھی بات ہے، کھا لے، انجوائے کر لے، جیسا مرضی کر، لیکن اگر اس کو بلیک میل کر کے لے گیا تو یہ جاہلیت کے دور کا عمل ہے جس کو اللہ نے روک دیا ہے۔ اور اس معاملے کے اندر اپنی اصلاح فرمائیں۔ اگر کسی جگہ میرا معاشرہ بہت زیادہ حق مہر نہیں دیتا لیکن اس سے زیادہ کئی سالوں کی تعداد ایسی ہے یقین مانے حق مہر دینے کے اندر ان کی جان جاتی ہے، جان جاتی ہے۔ اور یہ جو لوگوں کا ذہن ہوتا ہے نا جی ہم نے اپنی بیٹی کو محفوظ بنایا ہے، پلاٹ لکھوا لیا ہے کسی جگہ مؤجل کے نام پر، کسی جگہ غیر مؤجل کے نام پر، جی گاڑی لکھوا لی ہے یا 20-25-30 لاکھ، جی کیوں؟ تاکہ ہماری بیٹی کو طلاق نہ دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیسا معاشرے کا باپ اور ولی ہے کہ جو اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہے اور نکاح کے اوپر سائن کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں طلاق کا خیال آ رہا ہے؟ کیسا باپ ہے؟ یہ کیسا خوشی چاہتا ہے جس کے ذہن میں بیٹی کی خوشی سے پہلے طلاق بیٹھ گئی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے وہ ولی اس کی سچی خوشی چاہتا ہے؟ جتنا مرضی دعویٰ کرے سچی خوشی نہیں چاہتا۔ اور بیٹی کو سیکیور کرنے کا دین اسلام نے یہ طریقہ نہیں دیا۔ کئی معاشرے میں گھرانے ایسے موجود ہیں زیادہ حق مہر لکھوا لیا، بعد میں میاں بیوی کی بنی نہیں، اور وہ نہ بننے کے نتیجے میں الگ بھی اس لیے نہیں ہوئے کہ دوسری سائڈ والے حق مہر نہیں دے سکتے۔ کیا فائدہ ہوگا سیکیور کرنے کا، محفوظ بنانے کا؟ اللہ حکم الحاکمین نے بیٹی کو محفوظ بنانے کا سب سے بہترین طریقہ قرآن و سنت میں دیا ہے، اور یہ قرآن و سنت سے محفوظ ترین طریقہ تب بھی ہے جب اس معاشرے میں اسراف کو روکا جائے گا، جب میرے معاشرے میں یہ شیطانی معاملات میں پیسے روکے جائیں گے۔ یقین مانے بڑا دکھ ہوتا ہے، لوگ شادیوں کے اوپر ہزاروں روپیہ لٹا دیتے ہیں لیکن حق مہر میں دینے کے لیے پیسے نہیں پاس ہوتے۔ وہ اگر کسی جگہ پر کسی نے لکھ بھی دیا نا 50,000 روپے لکھ دیں تو وہ سٹیج پر بیٹھی 2 3 4 بزرگ آپس میں وہ 10 تو دیں 5 تو دیں ذرا دیں 50 پورا کر دیں۔ انا للہ۔
اور یہی وہ لوگ ہیں جو بھی میرج ہال میں داخل ہونے سے پہلے لوگوں کے اوپر نوٹ ہی چاور کر کے آئے ہیں 10 20 50 100 500 ہزار روپے کے، اور اپنا فخر بلند کرتے ہیں. ادھر دنیا کے سامنے فخر بلند ہوا، اللہ کے سامنے فخر بلند نہیں ہوا. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اکرام والا، سب سے بہتر اونچی پگ والا وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اپنا مال لوگوں کے اوپر لٹائے گا نہیں. وہ جس کو اپنی اہلیہ بنانے والا ہے، جس کو اپنی محبت نشاور کرنے والا ہے، اس کو بہترین طریقے سے خوشی کے ساتھ حق مہر دینے والا ہے. ساری زندگی ہم بچوں کو اپنے ساتھ لگائے رکھتے ہیں، کاروباروں کے اندر بچے کرتے ہیں. ان بچوں کی ذمہ داریاں لگائیں کہ جو آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے، جو خرچہ ملتا ہے، اس میں سے پیسے جوڑیں. کوئی ذمہ داری نہیں نا بچوں پر ڈالنی شادی کا یہ کر، لیکن حق مہر کی ذمہ داری ضرور ڈالیں. اس کو بھی پتا ہو یہ میرے لیے کتنا اہم ہے. اور کسی بچے سے پوچھا جائے جی آپ نے حق مہر کم کیوں دی ہے؟ جی ابو جی کے ساتھ رہتے ہیں، ابو جی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ابو نے سارا کچھ کیا، جی مجھے نہیں پتا ہے. بیٹیوں کی عزت و تکریم کیجیے، یہ اسلام کا اصول ہے. دنیا کی سب سے بہترین بیٹی جناب سیدہ فاطمہ کو 12 اونقیہ چاندی جناب علی نے حق مہر دیا تھا. سب سے بہترین بیٹی، کم از کم وہاں تک تو حق مہر دیجیے. یہ 2 4 5 ہزار روپیہ 10 20 ہزار روپیہ اس حق مہر سے پیچھے ہٹیے. یہ بہترین تحفہ ہوتا ہے. بلکہ آپ دین اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان کی طرف جائیں، وہاں کے لوگ اپنے شادی کے معاملات کے اندر خامد جو تحفہ دیتا ہے نا، تحفہ دیتا ہے اپنی بیوی کو، دوسرے ادیان والے ان کے دینوں کے اندر اس تحفے کی تکریم اتنی ہے کہ چاہے مر جائے وہ تحفہ نہیں کھونا چاہیے. اور اسلام نے بیوی کے لیے جو سب سے پہلا تحفہ رکھا ہے وہ حق مہر رکھا ہے. یہ شادی کا ذریعہ، یہ شادی کا مقصد نہیں ہے. جن کے پاس اللہ نے مال دے دیا وہ بولی لگانے لگ جاتے ہیں. یہ پچھلے دنوں یہاں پر ہمارے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک فیصلہ تھا، ایک جج نے اس کے فیصلے کے اندر یہ بات لکھی. وہ لڑکی تھی کراچی کی، اسلام آباد میں آئی، خودکشی، اس کی لاش برآمد ہو گئی. 32 سال اس کی عمر تھی. تو اس کے بارے میں اس کی ایک ڈائری سے ملا تھا کہ میری ماں نے میری کفن کی سفید چادر دیکھ لی ہے، لیکن میری نکاح کی سفید چادر نہیں دیکھی، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں دینے والا 50 لاکھ حق مہر دے. بڑے بڑے گھرانے، بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، بڑے بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں. ہاں جی ہم نے اپنی بیٹی ضائع نہیں جی کرنی، ہمیں پہلے حق مہر دینا چاہیے. پیارے بھائیو، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے. اسلام نے کہا ہے نکاح اور حق مہر کے معاملے میں آسانی کرو، اور آسانی وہ جو معتدل ہو. یہ آسانی نہیں ہے کہ 5000 روپیہ دیا تو حق مہر دے دیا. ہاں اگر کسی بندے کے پاس نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی معاملات بھی نہیں کر کے چلا سکتا، وہ 5 کیا 2 بھی دے تب بھی چل جائے گا. لیکن اگر میرج ہال لانے کے لیے، گاڑیوں کے لیے لاکھ روپیہ ہے، گھر میں مکان کو تعمیر کرنے کے لیے، رنگ روغن ٹائلیں لگوانے کے لیے لاکھ روپیہ ہے، بڑی بڑی گاڑیوں پر آنے کے لیے پیسے ہیں، پھر بھی 5000 روپے حق مہر دینا یہ غیر شرعی، یہ اسلامی طور پر درست نہیں ہے. اور تیسری بات، یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا جی، جو شرعی حق مہر ہے وہ لکھ دے، اور وہ کوئی 32 لکھتا ہے، کوئی 33 لکھتا ہے، کوئی 34 لکھتا ہے. لوگوں کی بیٹیوں کے لیے تو لکھ دیتا ہے، لیکن جب اپنی بیٹی کا معاملہ آتا ہے تو پھر لکھا نہیں جاتا. وہ بیٹی چاہے عالم کی ہے، امام کی یا خطیب کی ہے، جس کی بھی ہو، پھر نہیں لکھا جاتا. یہ جو شریعت کے نام پر حق مہر، ہمیں پوری شادی میں ایک مقام کے اوپر صرف شریعت یاد آتی ہے. 3 دن کی شادی کرتے ہیں ہم، نکاح سے 1 دن پہلے نکاح، برات، پھر ولیمہ، پھر مکلاوا. یہ 4 دنوں میں ہمیں صرف ایک ٹائم اسلام، یہ دین جی شرعی کون سا؟ آج حق مہر. باقی پوری شادی کا محاسبہ کر لیں، یقین ہمارے فضولیات اور رسمیں ہیں، حدود اللہ کی پامالیاں ہیں، لیکن شریعت نہیں ہے. اس لیے پیارے بھائیو، حق مہر آسان نکاح اور آسان شادی کا سب سے اہم جزو ہے. اور اس حق مہر کو اتنا تو کم از کم رکھیں کہ یہ بیٹیوں کی عزت و تکریم تو قائم رہے، اور نہ ہی اتنا زیادہ اونچا لے جائیں کہ یہ بیٹی کو ہم نیلامی کے بازار میں لے آئیں، بولی کے بازار میں لے آئیں، 25 لاکھ حق مہر دے اور لے جائیں، جڑا مرضی لے جائیں.
اس لیے یہ دونوں چیزوں کی معاشرے میں اصلاح ضروری ہے۔ تیسرا اہم ترین مسئلہ میرے معاشرے میں شادیوں میں لیٹ ہونے کا ہے، وہ یہ ہے کہ کئی سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ مال ملنا چاہیے، اس سے کم نہیں ملنا۔ اللہ کا ملاقمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کبھی بھی حق مہر کے معاملے میں زیادتی کرنے والا نہ بنا۔ اور پھر ایک آخری عمل یہ ہوتا ہے لوگوں کا، جی 25,000 مؤجل اور پلاٹ غیر مؤجل میں لکھ دیں۔ یہ مؤجل غیر مؤجل پہلے دینا بعد میں دینا جو بھی ہے، حق مہر کے معاملے میں زیادتی میں اسلام نے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ جتنی انسان کی بسلی ہے، دوستوں کے ساتھ کھانا پینے جائے گا تو پتہ لگے گا ہوٹل کا بل ہی 32,000 بن گیا، اس کا نکاح نامہ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کا 7,000 روپے حق مہر نکاح ہوگا۔ ہاں اگر کسی کے پاس نہیں گنجائش، اس کے وسائل مال بتاتا ہے، اس کا طور طریقہ بتاتا ہے، لیکن میں نے آج تک ایسا کوئی دیکھا نہیں ہے کہ جس کے پاس وسائل نہیں ہے، گھر سے نکلا ہو، چاند گڑی پر گیا ہو، اگلے کے گھر میں کھانا کھایا ہو، چاند گڑی پر واپس آ گیا ہو، ایسا میں نے ابھی تک دیکھا نہیں کوئی۔ ہاں اگر کوئی ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن گھروں سے رینٹ پر گاڑیاں لے کر نکلنا یا اپنی گاڑیوں پر جانا اور وہاں پر جا کر پھر حق مہر کے بارے میں شریعت یاد دینا، یہ شرعی عمل نہیں ہے۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ایک سوال ہے پچھلے خطبہ سے ریلیٹڈ، سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں تو تمہیں روکنا نہیں چاہیے۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حقیقت میں سچ بات بتاؤں نا، ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو نکاح کا بھی نہیں پتہ اور نکاح کے بعد کے معاملات کا بھی نہیں پتہ، اور نہ ہم ان کو پتہ لگوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک صاحب ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، 2 سال پہلے ان کے بیٹے کا نکاح تھا، تو انہوں نے مجھے بیٹا میرے پاس بھیجا کہ یہ 1 ماہ آپ کے پاس ہے، اس کو دینی سارے اصول جو بھی ہیں جی وہ بتا دیجیے، اس کے علاوہ مجھے نہیں کوئی یاد۔ ہاں وہ پھر جب دین نہیں سکھاتا، 35 قدر یہ شیطانی چرخا موبائل اور انٹرنیٹ سے دیکھتے ہیں تو پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر زندگی میں کوئی معاملات نہیں بن پایا تو اسلام نے صرف طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اور طلاق 1 دینے کا حکم دیا، 3 کا نہیں دیا۔ یہ بدبختی ہے میرے معاشرے کی کہ جان بوجھ کر ناراضگی ہو گئی ہے نا جی، ناراضگی ہو گئی ہے، ایک ناراضگی کے اوپر اللہ نے 1 طلاق رکھی ہوئی ہے، ہم ایک لڑائی کے اوپر، ایک جھگڑے کے اوپر 3 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ اسلام نے تو حکم نہیں تھا دیا، طلاق دے دیا، 1 طلاق دے دی، معاملہ ختم ہو گیا، وہ اپنے گھر، وہ اپنے گھر۔ اس کے بعد بھی 6 مہینے، سال، 2 سال بعد پھر قربت ہوتی ہے، پھر نکاح ہو جاتا ہے، خدا نہ خاصا پھر کوئی لڑائی ہوتی ہے، پھر اپنے گھر۔ اس طرح کا آپشن ہے 1 2 3 ہے۔ یہ جو ہماری عدالتوں میں نظام ہے نا کہ دروازہ بند ہی کر دینا، کہ مہینے کے نوٹس بھیج دینا، یہ بھی غلط ہے۔ تو اس لیے قرآن میں جس طلاق کا ذکر ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو اپنے پہلے شوہر کے پاس جانے سے روکنا نہیں ہے، انہوں نے 1 طلاق دی تھی۔ یہ نبی کریم کے دور میں بھی تھا۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو ممبر و محراب کا لبادہ اوڑھ کر اس بارے میں لوگوں کی غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ حلالہ سینٹر کے نام کے اوپر زنا کا کاروبار کرتے ہیں،
اللہ ان کے دل کی حالت بدلے، یہ اپنی اصلاح کریں. اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو اس لیے خدا نہ خاصہ اگر کبھی زندگی میں کوئی معاملہ ہو ہی جائے نا تو صرف ایک آپشن ہوتا ہے، اسی کو استعمال کرنا ہوتا ہے. انسان جب لائٹ چلاتا ہے نا تو ایک دفعہ بٹن نیچے کرتا ہے، لائٹ چل جاتی ہے. دوسری دفعہ نیچے کرے گا پھر بھی وہ چلی ہوئی ہے، ہوگا نیچے نہیں. اس لیے ایک لڑائی ایک جھگڑا ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، طلاق دے دیں. اس کے بعد جو مہینے کے نوٹس بھیجنے یہ غیر شرعی ہے. اس لیے ایک طلاق کے بعد اللہ نے یہ حکم رکھا ہے، 2 طلاق کے بعد بھی رکھا ہے، تیسری کے بعد یہ حکم نہیں ہے. الا یہ کہ کسی اور کے ساتھ بہترین نکاح کرے، خدا نہ خاصہ وہاں کوئی مس ہیپ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، پھر اس کے بعد پہلے کے پاس آپشن ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نمازی ساتھی احباب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ کریم گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہ تیرے سامنے ہی عاجز ہے، تیرے سامنے ہی دعا ہے، تیرے سامنے ہی تمنا ہے. اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما، ہمیں عافیت عطا فرما. اللہ تیرے جو بندے بندیاں اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، وارثین کو ان کا بہترین صدقہ جاریہ بنا. اللہ یہ مسجدوں میں آنے والوں کو آباد فرما، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما. اللہ مسجدوں کو پر رونق بنانے والوں کو اللہ ان کے گھروں کو پر رونق بنا. اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے بہترین نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرما. اللہ یہ اولاد کے معاملات آپ کے پاس ہیں، آپ نیک بیٹے بیٹیاں دینے والے ہیں. اللہ ہمیں نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرما. ہمیں بحیثیت والدین اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بحیثیت اولاد اپنے والدین کی بہترین خدمت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے میاں بیوی کے رشتوں میں پیار محبت اتفاق کو گہرا فرما. ہمارے بچوں کو پاکیزگی عطا فرما، ہماری بیٹیوں کو حیا عطا فرما. اللہ ان دونوں کے لیے نیک آسان رشتے نزدیک ترین فرما. رزق حلال کی فراوانی عطا فرما، رزق حرام سے کوسوں دور لے جا. ہر قسم کے اللہ شبہ والے رزق سے ہمیں دور لے جا. قرض کی ادائیگی آسان فرما. جن لوگوں نے قرض لینا ہے اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما. اللہ جنہوں نے مال لیا دینا بھول گئے اللہ ان کی اصلاح فرما، ان کو مال جلد واپس کرنے والا بنا. اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما، ہمیں عافیتیں رحمتیں برکتیں عطا فرما. نماز پنجگانہ باجماعت مسجد میں آ کر پڑھنے والا بنا. ہمارے دلوں کو نرم بنا، آپس میں محبت کرنے والا بنا. ہر قسم کے معاشر رویے میں ہمیں ہر ایک کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنے والا بنا. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرض المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللهم اجرنا من النار، اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا أسألك مرافقتك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.